آج پونچھ ڈویژن میں ایک مکمل شٹر ڈاؤن تھا. حکومتی رویہ بہت اچھا تھا، اس لیے کہ سابقہ حکومت میں رویہ خراب ہونے سے حالات خراب ہوئے. تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں حکومت کا کہ انہوں نے کوئی وہاں ایسی امن عامہ کی صورتحال نہیں پیدا ہونے دی، بلکہ میں دعوت دیتا ہوں وزیر اعظم کو کہ وہ پونچھ کا دورہ کریں، ہم انہیں ویلکم کریں گے، اور یہ ہم وہاں مختلف جماعتوں کے لوگوں کو بلا کے اس عوام کو، اور یہ جو ایک ایسی افراتفری ہے کہ مہنگائی کیوں ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں حکومتوں کا کام ہے لوگوں کی طرف توجہ دینا چاہوں. اسپیکر میں نے آپ کا شاید ٹائم زیادہ لے لیا. مہنگائی تھی، آٹا مہنگا ہو رہا تھا، یہ سیکٹری مالیات بیٹھے ہوئے ہیں، 400 روپیہ من مہنگا ہو رہا تھا، اور میں نے وہ روکی فائل جو مہنگا ہونے والی تھی، تو پھر میں نے 400 روپے من کے حساب سے رمضان پیکج دیا، جس کے متعلق ادھر شور پڑا. وہ 28 کروڑ تھا، اور کسی نے یہاں کہا کہ 22 کروڑ کا غبن ہو گیا. میں نے کہا پھر یہ 28 کروڑ پر لوگوں کو کیسے ملا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو بہت اچھا پیکج ملا. تو حکومتوں کا کام ہے، مہنگائی میں بھی مہنگائی ہوتی ہے. پھر ہمارا آلو پیاز کوئی ہم میرپور اور مظفر آباد میں نہیں پیدا کرتے ہیں، نہ نیلم میں اور نہ راولہ کوٹ میں. ہمارا سارا جو نظام ہے وہ اسلام آباد کی منڈی سے منسلک ہے، وہیں سے سارا کچھ آتا ہے، اسی پر مہنگائی ہوتی ہے. لیکن ہمارے پاس صرف جناب اسپیکر حکومت کے کرنے کا ایک آٹا ہے، وہ ہر عام آدمی سے لے کے خاص تک، یہ میرپور ڈویژن کو چھوڑ کے باقی سارے ہمارے کیل تک جو ہے 6 مہینے ڈمپنگ ہوتی ہے. اور پھر باقی اضلاع میں جو ہے پونچھ میں تو وہ فصل پہلے تھوڑا بہت لوگ کاشت کرتے تھے، بیرون ملک چلے گئے تو وہ کاشتکاری بھی انہوں نے چھوڑ دی. تو اس میں یہ کہوں گا کہ آٹے کے لحاظ سے آپ حکومت پاکستان سے سبسڈی لے کے آزاد کشمیر میں ہی ایک چیز آپ کے پاس ہے، میں حکومت کو اپنی طرف سے ایک تجویز دیتا ہوں. اور پھر ساتھ یہ کہوں گا کہ جب آٹے پہ آپ سبسڈی دیں گے جناب اسپیکر، تو پھر ایک فوڈ پالیسی بھی میرے دور میں بڑھی تھی، اس کو بھی پڑھ لیں، میں نے بھیجی تھی. چونکہ آپ عمل درآمد کر رہے تھے تو مجھے پتہ لگا کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں. اگر وہ فوڈ پالیسی لاگو ہو گئی تو جو چور دروازے ہیں، جو چور راستے ہیں، وہ سارے بند ہو جائیں گے. اس کی میں یقین دہانی آپ کو کراتا ہوں. میں اسی پر ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ.